حکم اللہ نساء کے لیے پروگرام آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ اور انشاءاللہ سورہ نساء کی آیت نمبر 49 سے 54 تک کی ہم تفسیر بھی دیکھیں گے، ترجمہ بھی جانیں گے اور کچھ پوائنٹ پہ بات کریں گے تاکہ ہمیں عمل کرنے میں آسانی ہو۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 49، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاکیزہ کہتے ہیں، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے پاکیزہ بنا دیتا ہے، اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس کی تفسیر کچھ اس طرح ہے آیت کی کہ کچھ لوگ اس زمانے میں بھی اور اس زمانے میں بھی اپنے آپ کو بڑا پاک و صاف سمجھتے ہیں کہ جیسے ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، ان سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا۔ وہ تو اگر کوئی غلطی ان سے ہو بھی جائے تو اپنے آپ کو ایکسپلین کرتے رہتے ہیں کہ نہیں میرا مقصد یہ نہیں تھا، یہ اس طرح ہوا اور میں نے نہیں کیا۔ تو اس زمانے میں بھی یہ بیماری تھی اور اس زمانے میں تو بہت ہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر کسی سے بھی کوئی ایسی غلطی ہو جائے تو وہ آپ کو سارا دن آپ سے چمٹا رہے گا کہ نہیں میں نے اس وجہ سے نہیں کیا تھا، نہیں یہ میں نے نہیں کیا، یہ ہو گیا۔ وہ ایکسپلین کرتے رہیں گے آپ کو۔ یہ بیماری ہے ایک طرح سے۔ یعنی فرض کریں کہ کسی کو آپ کے لیے کوئی غلط فہمی کا وہ شکار ہو گیا تو آپ اس کو چھوڑیں گے نہیں، آپ اس کے پیچھے پڑ جائیں گے، نہیں یہ میں نے اس طرح نہیں کیا تھا، میں نے اس طرح نہیں کیا، نہ اس طرح ہوا، یہ تو بس ہو گیا۔ تو لوگوں کو ایکسپلین کیوں کرتے ہیں؟ اپنا معاملہ اگر خراب ہو گیا تو اللہ سے درست کیجئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو بہت پاکیزہ کہتے تھے۔ یہاں پہ جو استعمال ہوا نا یُزَکُّونَ، یعنی پاک قرار دے دیا، یعنی اپنے آپ کو خود ہی کہا کہ ہم پاک ہیں اور ہر چیز سے پاک ہیں۔ تو کسی کو آپ کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں، اپنے عمل سے ظاہر کریں۔ جیسے کہ بتایا گیا ہے کہ پاکیزگی اور تقدس اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی کو عطا فرماتے ہیں جو اپنے اختیاری عمل سے ایسے چاہتے ہیں، یعنی ان کا عمل بہت اچھا ہوتا ہے۔ اور اس طرح کی بیماری نا اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھنا، پاک صاف سمجھنا، یہ یہودی جو تھے ان کے اندر یہ بیماری تھی۔ ان میں یہ بہت غرور تھا کہ ہم تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے چوزن بندے ہیں، جنت تو صرف ہمارے لیے ہے۔ اور جو لوگ محض کہتے ہیں کرتے کچھ نہیں ہیں، ان کا عمل جو پاک نہیں ہوتا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو تقدس عطا نہیں فرماتا۔ تو ان میں سے اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ ہر کوئی اپنے اعمالوں کے ذریعے اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ آیت نمبر 50، دیکھیے یہ لوگ کس طرح خود ساختہ جھوٹ اللہ پر لگاتے ہیں، اور یہی گناہ ان کے گناہ گار ہونے پر کافی ہے۔ یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا نا انظر، مطلب دیکھیے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مخاطب ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ مخاطب ہے اپنے لوگوں سے کہ ذرا دیکھو کہ یہ لوگ کس طرح خود ساختہ جھوٹ باندھتے ہیں اللہ پر۔ جھوٹ کیا ہے؟ پچھلی آیت میں کیا گزرا تھا کہ ہم اللہ کے چوزن پیپل ہیں یا ان کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ اللہ پہ کس طرح جھوٹ باندھتے ہیں، اور یہی ان کے گناہ گار ہونے کے لیے کافی ہے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ بس ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے چوزن پیپل ہیں، ان کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ہمیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، اور جنت ہمارے لیے ہے، دنیا ہمارے لیے ہے، اور ہم جتنے بھی گناہ دنیا میں کرتے رہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں معاف کرنے والا۔ یہ بڑا غرور تھا ان کو۔ آیت نمبر 51، کہ آپ نے ان لوگوں پر غور کیا جنہیں کتاب کا کچھ علم دیا گیا ہے کہ وہ بتوں اور شیطانوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور کافروں کے حق میں کہتے ہیں کہ یہی لوگ ایمان والوں سے زیادہ راہ راست پر ہیں۔ اس کی تفسیر کچھ اس طرح ہے کہ جبتی کے اصل معنی بے حقیقی، بے اصل اور بے فائدہ چیز کے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں یہ فرما رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں پر غور کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے کہ ان کو کتاب کا کچھ حصے کا جو علم تھا وہ دیا گیا تھا، لیکن یہ پھر بھی کیا کرتے تھے؟ بتوں کی اور شیطانوں پر ایمان رکھتے تھے اور ان کی پوجا کیا کرتے تھے، اور کافروں کو حق پہ کہتے تھے۔ علماء یہودی کی ہٹ درمی یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے تھے ان کو مشرک عرب کی نسبت زیادہ گمراہ قرار دیتے تھے، اور کہتے تھے ان سے تو مشرک ہی بہتر ہیں جو راہ حق پر ہیں۔ اب آیت نمبر 52، ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ لعنت کر دے پھر تم اس کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ اچھا، یہاں پہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسے ہی لوگوں کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت ہے۔ کن لوگوں پر؟ جو اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں، جو تہم پرستی کرتے ہیں، جو کفار کو اچھا کہتے ہیں، مسلمان کو برا کہتے ہیں، مشرکین کو اعلیٰ سمجھتے ہیں، مسلمان کو ذلت بھری نظروں سے دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے اوپر لعنت ہے، اور جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ لعنت دے دے اس کا کوئی مددگار نہیں ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اچھا، آپ ذرا اس آیتوں کا تھوڑا سا مطالعہ کیجئے کہ جتنے بھی یہودی ہیں وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم تو بہت اچھے لوگ ہیں، اور دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے کیا بیان فرما رہا ہے۔
مسئلہ یہ تھا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بھی نہیں سنتے تھے، جو اپنی شریعت کے حساب سے انہوں نے اپنی کتابوں میں رد و بدل کیا تھا، بس اسی پہ چلتے تھے۔ آیت نمبر 53، کیا ان کا حکومت میں کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسی صورت ہو تو وہ لوگوں کو پھوٹی کوڑی بھی نہ دیں۔ یعنی اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی حکومت میں ان کا تو کوئی حصہ نہیں ہے، اور یہ ہر چیز کا فیصلہ کرنے چلے ہیں، اور اگر ان کے ہاتھ میں یہ فیصلہ کرنے کا اگر عہدہ ہوتا تو یہ کسی کو بھی کچھ نہ دیتے، کیونکہ ان کے دل اتنے چھوٹے ہیں کہ ان سے حق کا اعتراف تک نہیں ہو سکتا۔ اور اس آیت کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس کسی ملک کی حکومت ہے کہ اس میں دوسرے لوگوں کا حصہ بانٹنا چاہتے ہیں، اور یہ انہیں اس میں سے کچھ نہیں دینا چاہتے۔ دنیاوی اعتبار سے تو یہ تھے ہی بہت کنجوس، لیکن حق بات کو بھی نہیں جاننے کی کوشش کرتے تھے، اپنی پسند کے انبیاء کو اور اپنی پسند کی شریعت کو لاگو کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ آیت نمبر 54، کیا وہ دوسرے لوگوں پر اس طرح حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں کچھ دے رکھا ہے؟ بس ہم نے تو آل ابراہیم کو کتاب حکمت بھی دی تھی اور بہت بڑی سلطنت بھی دے رکھی تھی۔ اس کی تفسیر کچھ اس طرح ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی حکمت کے تختے جس کو مناسب سمجھتا تھا نبوت اور خلافت اور حکومت کے اعزاز سے سرفراز فرماتا تھا۔ چنانچہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت، حکمت عطا فرمائی اور اس کی اولاد میں سے یہ سلسلہ جاری رکھا۔ ان میں سے بعض مثلا حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نبی ہونے کے ساتھ ساتھ حکمران بھی تھے۔ اب تک ان کے ایک صاحبزادے حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی اولاد میں سے نبوت اور حکومت کا سلسلہ جاری رکھا تھا۔ اب اگر ان کے دوسرے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اعزاز دیا گیا تو ان کے اندر حسد اور اعتراض پیدا ہو گیا۔ یعنی یہ اپنی نااہلی کے باوجود اللہ کے جس فضل اور جس انعام کی آس خود لگائے بیٹھے تھے، اس سے جب دوسرے لوگ سرفراز کر دیے گئے اور عرب کے لوگوں میں سے ایک عظیم الشان نبی کا ظہور پذیر ہوا جس میں روحانی، اخلاقیات، ذہنی، عملی زندگی پیدا ہوئی، جس کا لازمی نتیجہ عروج سربلندی ہے، تو اب ان کے اندر حسد پیدا ہو گئی اور طرح طرح کی باتیں منہ سے نکالنے لگے۔ ملک عظیم سے مراد دنیا کی امامت اور رہنمائی، قائدانہ اختیار ہے۔ جو کتاب اللہ کے علم پاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو حکمت کے ساتھ ساتھ عمل بھی عطا کرتا ہے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ تو ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، لیکن ہمیں ہرگز یہ نہیں سوچنا چاہیے یہودی اور نصارہ کی طرح کہ ہم جتنے بھی بڑے گناہ گار ہوں، ہم جو کچھ بھی کر لیں، ہمیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخشوا لیں گے۔ یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو بھی یہی ترغیب دی تھی کہ اے فاطمہ، اپنے اعمالوں کے ذریعے تم اللہ کے سامنے پیش ہوگی، میری نسبت تمہیں کام نہیں آئے گی۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کے لیے اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں، تو ہمارے لیے تو علم کو حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا ہم سب کے اوپر فرض ہے۔ بس اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔